بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ اسٹڈی اینڈ ریسرچ اپلیکیشنز کورس کی دوسری کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پہلی کلاس میں ہم نے 3 اپلیکیشنز پڑھی، جو کہ ان میں سے 2 جو تھیں وہ قرآن مجید میں آیت تلاش کرنے کے حوالے سے تھیں، اور ایک ایپ جو تھی وہ قرآن مجید کے عربی میں کوئی موضوع تلاش کرنا ہو تو اس حوالے سے آیات آپ کو مل جاتی۔ تو یہ 2 اپلیکیشن اس حوالے سے تھیں، اور یہ تیسری اپلیکیشن اردو مکتبہ شاملہ، جس میں بہت ساری کتابیں موجود ہیں اور اس میں مزید کام ہو رہا ہے۔ ایسا اس میں بہت ساری کتابیں آ جائیں گی۔ تو اس مکتبے کو ہم نے اس میں پڑھا تھا۔ تو آج ہم کچھ نئی اپلیکیشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جس اپلیکیشن کو پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایزی قرآن و حدیث۔ یہاں پہ ایزی قرآن و حدیث، اس اپلیکیشن کو ہم اوپن کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی ہم اس اپلیکیشن کو اوپن کریں گے تو یہاں پہ قرآن کے موضوعات، قرآن کی تفسیر، قرأت، سیٹنگ، تلاش کریں، احادیث مبارکہ اور تعارف، یہ 7 چیزیں ہمارے پاس واضح ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے قرآن کے موضوعات پر چلتے ہیں۔ قرآن کے کچھ موضوعات کو یہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ سیرت کے حوالے سے کوئی آیت تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ قرآن کے حوالے سے یہاں پہ مثال کے طور پہ انہوں نے بہت سارے موضوع رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ہم قرآن پہ ٹچ کرتے ہیں تو یہاں پہ قرآن مجید کے حوالے سے انہوں نے کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو جب ہم ٹچ کریں گے اس کے اوپر تو یہ بہت ساری چیزیں آگے مزید آ جائیں گی۔ تو ہم یہاں پہ قرآن پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ تو آگے پھر مزید 2 آپشنز ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ قرآن کو یاد کرنے کی ترغیب، قرآن کی بعض صورتوں کی فضیلت۔ تو یہاں پہ ہم جب ٹچ کریں گے تو وہ آیت آ جائے گی قرآن کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ پہلے نمبر پہ آیت ہے، دوسرے نمبر پہ ترجمہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ تفسیر ہے۔ تو ہم اس جگہ پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے ہم ترجمہ اور تفسیر کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم یہاں پہ گئے تو ہم نے یہاں سے کسی بھی تفسیر کو ڈاؤن لوڈ کر لینا، ایک دفعہ ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گی اور اس کے بعد وہ ہمارے پاس سیو ہو جائے گی۔ یہ بہت ساری تفاسیر یہاں پہ دی گئی ہیں۔ آپ ان میں سے کوئی بھی تفسیر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کو پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر، اور اسی کا ترجمہ آپ استعمال کر سکیں گے۔ نیچے تک جو ہے نا بہت ساری تفاسیر یہاں پہ ہیں، آپ ان میں سے جو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ترجمہ بھی ہوگا یہاں پہ، یہ ٹرانسلیشن ہے، اور اس کے بعد تفسیر، یہ تفاسیر بھی یہاں پہ موجود ہیں، اور اس اوپر جو ہے ہم نے دیکھا ہے ٹرانسلیشن، یہ بھی وہی ہے، یعنی کہ جو آپ ترجمہ جس کا ترجمہ دیکھ سکیں گے اس کی تفسیر بھی آپ اس کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن مجید میں کوئی موضوع تلاش کرنے کے حوالے سے سب سے پہلی آپشن موجود ہے۔ دوسرا قرآن کی تفسیر، یہاں پہ قرآن مجید کی اگر آپ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ الگ سے انہوں نے آپشن دیا ہوا ہے یہاں۔ ایسے ہی آپ یہاں پہ آیت اور یہاں پہ ترجمہ اور تفسیر جمپ ٹو، اس کو یعنی کہ آپ اگر کسی کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ کوئی صورت کھولنا چاہتے ہیں تو صورت کھول سکتے ہیں۔ اگر آپ صورت کھول لی ہوئی ہے تو اس کے بعد اس کی آیت کو آگے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آیات پر بھی جا سکتے ہیں۔ اب سورہ فاتحہ کی جو آیت ہے، آیات ہیں ٹوٹل 7 ہیں، تو یہاں پہ انہوں نے 7 آیات دی ہوئی ہیں۔ اگر ہم یہاں پہ کوئی اور صورت کھولیں گے جتنی اس کی آیات ہوں گی وہ یہاں پہ آ جائیں گی۔ تو اس کے بعد یہ قرآن مجید نیچے دیا ہوا ہے، یہاں پہ تفسیر اور ترجمہ آیات، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ قرأت، یہاں پہ قرآن مجید کی تمام صورتیں دی گئی ہیں، آپ ان کو اگر پڑھنا چاہتے ہیں ترجمے کے ساتھ تو ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ سپارے کے اعتبار سے اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں، ٹاپک کے اعتبار سے
وہیں یعنی کہ علماء اور باقی چیزیں اس کے ٹاپک بھی یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں، سیٹنگ میں جائیں تو یہاں پہ آپ اس کا فونٹ جو ہے عربک کا فونٹ تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح اردو کا فونٹ بھی بدل سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، تلاش کرنا ہو تو تلاش میں آپ جو لفظ لکھنا چاہتے ہیں، اگر اس کو حدیث قرآن میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں، اور اس کی تفاسیر اور باقی چیزیں یہاں پہ آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اگر حدیث میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ حدیث پہ ٹچ کریں گے اور اس کو سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ لفظ لکھ کے حدیث میں کوئی چیز بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس احادیث مبارکہ، یعنی بہت ساری احادیث یہاں پہ موجود ہیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، سنن نسائی، جامع ترمذی، یہ بہت ساری احادیث ہیں۔ ان کو ہمیں ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ ان کو ہمیشہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کو انٹرنیٹ آن کرنے کے بعد ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ اور یہاں پہ ان کا تعارف ہے، تو ان کا تعارف بھی آپ یہاں سے پڑھ سکیں گے۔ تو یہ تھا اس کا مختصر سا تعارف۔ ایزی قرآن و حدیث یہ ایک مکتبہ ہے، بہت ہی اہم ہے، اس کے اندر بہت ساری تفاسیر ہیں، اور اسی طرح احادیث مبارکہ کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دوسرے مکتبہ کی طرف، جس کا نام ہے مکتبۃ الاسلام۔ مکتبۃ الاسلام یہ بھی اردو میں ایک مکتبہ ہے جو کہ بہت ہی زبردست ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مکتبۃ الاسلام کو ہم نے جیسے ہی اوپن کیا تو جیسے ہی ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ تفصیلی تلاش، ڈاؤن لوڈ کتب، میری لائبریری، حالیہ مطالعہ، شکایات و آراء، پسندیدہ۔ تو یہاں پہ اگر ہم بات کریں تفصیلی تلاش کی، تو یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز لکھ کر اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ مطلوبہ لفظ لکھیں گے، اگر آپ عنوان کے اعتبار سے اس کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ مکمل کتاب سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں گے۔ اگر آپ ان چیزوں میں سے کسی کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہاں پہ تلاش کا دائرہ کار میں آ کے آپ اپنی جو کتابیں موجود ہوں گی وہاں پہ سلیکٹ کر دیں گے۔ یہاں میں نے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو میں اس پہ سلیکٹ کر دیتا ہوں۔ تو ابھی میں نے کیونکہ کوئی لفظ ہی نہیں لکھا ہوا یہاں پہ، اس لیے یہ نہیں آئے گا۔ تو یہاں پہ تفصیلی جو تلاش ہے وہ اس طرح یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کتب میں آ کے آپ بہت ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ قرآن کے حوالے سے اگر آپ ترجمہ، تفسیر، علوم و فضائل، قرآن نسخے، لغات، تو آپ یہاں سے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن حدیث میں آئیں تو حدیث میں بہت ساری احادیث کی شروحات آپ کو مل جائیں گی۔ کشف الباری اردو، شرح صحیح البخاری، ٹھیک ہے، گلدستہ احادیث، اسرار الاحادیث، یعنی کہ یہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری اردو کی تشریحات اور کتب کی شروحات یہاں پہ مل جائیں گی، آپ ان کو یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کو دیکھیں، وہ کہہ رہا ہے کثیر ڈاؤن لوڈ، یہ کہہ رہا ہے مکمل کیٹیگری ڈاؤن لوڈ کے لیے لانگ دبائیں، یعنی کہ تھوڑا سا دبا کے رکھیں گے تو وہ مکمل جو آپ کی کتاب ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی۔ تو یہاں پہ حدیث شریف، سیرت، عقائد و علم الکلام، اصول فقہ، فتاوی، درس نظامی کی یہاں پہ کتابیں موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، متون یعنی متن والی حدیثیں آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس میں صرف عربی میں متن لکھے ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، درجہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ، ٹھیک ہے، موقوف علیہ، دورہ حدیث اور تکمیل، یعنی کہ آپ جس درجے میں ہیں، پہلے درجے میں ہیں، دوسرے میں ہیں، تیسرے میں ہیں، چوتھے میں ہیں، تو آپ اپنی کتابیں جو ہیں وہ یہاں سے اپنے درجے کے حوالے سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، تو بہت ہی زبردست یہاں پہ کتابیں تدریس کے حوالے سے یہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ جو معلم حضرات ہیں ان کے لیے اور طلباء کے لیے بہت اہم
کتابیں یہاں پہ آپ کو مل جائیں گی۔ اگر ثانیہ میں جائیں گے تو اسی طرح ثالثہ میں بھی اسی طرح کتابیں موجود ہیں۔ تو یہاں پہ شروحات پہ اگر کلک کریں تو شروحات میں بھی یعنی کہ وہ کتابیں جو متن ہیں ان کے ترجمے اور ان کی تشریح وغیرہ کے حوالے سے یہاں پہ کتابیں آ جائیں گی۔ تو یہاں سے آپ ان کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مزید لمبی ویڈیو نہیں کر رہے، آپ جیسے جیسے اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو آپ کوئی بھی ایپلیکیشن ہم جو پڑھا رہے ہیں اس کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے آپ کو اتنا زیادہ ہی سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہاں پہ ہم نے ڈاؤن لوڈ کتب پہ آئے تھے اور یہاں پہ ہم نے حدیث شریف کے حوالے سے سیرت اور اسی طرح درس نظامی پہ ہم نے کلک کیا۔ اصلاحی کتب یہاں پہ دعائیں وغیرہ ہیں اور باقی یہ دیکھیں بہت سارا اس کے اندر مواد اور اسلامی کتب موجود ہیں جو کہ آپ پڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اور ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں۔ میری لائبریری میں وہ کتابیں آئیں گی جو آپ نے ڈاؤن لوڈ کی ہوں گی۔ مثال کے طور پہ میں نے ایک سیرت کی کتاب ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے تو وہ یہاں پہ آ چکی ہے اور اس کو میں پڑھ سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ کتاب آ چکی ہے، یہاں سے میں اس کو آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتا ہوں۔ تو یہ ہم نے میری لائبریری میں یعنی جو ہم کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گی۔ حالیہ مطالعہ جو ہم نے ابھی سرچ کی ہے یا پھر جو ہم نے ابھی کتاب پڑھی وہ یہاں پہ موجود رہے گی۔ شکایات اور اگر آپ کوئی شکایت یا کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ جا کے کوئی شکایت یا کوئی مفید آراء یہاں پہ پیش کر سکتے ہیں۔ پسندیدہ جو کتاب آپ کو پسند ہے وہاں پہ آپ اس کو بک مارک کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اس کا مختصر تعارف اس ایپلیکیشن کا، اور یہاں پہ حلال فوڈ کے حوالے سے مزید چیز ہے اور تعارف اور استعمال، اور یہ اس کی سب سے خصوصیت ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو اس کا مکمل استعمال کرنے کا طریقہ کار مل جائے گا۔ مثال کے طور پہ کتب کی تلاش، کتب ڈاؤن لوڈ، مفرد لفظ کی تفصیلی تلاش، حالیہ مطالعہ، میری لائبریری، پسندیدہ کتب، حلال فوڈ کی تلاش اور کتب درآمدات وغیرہ۔ یعنی کہ آپ یہ چیزیں اس ویڈیو میں یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یوٹیوب کا لنک، یوٹیوب کی ویڈیو اوپن ہو جائے گی اور آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اس طرف کرتے ہیں، اس طرف کریں گے تو آگے آ جائے گی، یہ دیکھیں۔ تو آپ نے یہاں پہ اگر آپ مکتبہ اسلام میں مصنف یا کتاب کے نام کے ذریعے کوئی کیسے تلاش کریں گے تو اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آگے اس کو کرتے ہیں تو یہ دیکھیں جیسے ہی آپ اس طرف کرتے جائیں گے تو یہ آگے جو چیزیں آپ کو مکمل مکتبے کے حوالے سے آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور اس کو مکمل استعمال کرنے کا طریقہ جان سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں، آپ ان کو مکمل دیکھ کر اس مکتبے کے حوالے سے سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا اس مکتبے کا بھی مختصر تعارف، اور آپ اس کو مزید استعمال کریں اور اس مکتبے سے فائدہ اٹھائیں۔ آگے چلتے ہیں، ہمارا تیسرا جو مکتبہ ہے، ایپلیکیشن ہے، وہ ہے اسلام 360۔ یہ بہت ہی مشہور ہے، بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایک ہی جگہ پہ مل جاتی ہیں۔ تو اسلام 360 کو ہم اوپن کرتے ہیں اور اس کو بغیر انٹرنیٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور انٹرنیٹ کے ساتھ اس پر کچھ ایڈز وغیرہ آ جاتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی زبردست ایپلیکیشن ہے، ہم اس کو تفصیل سے جانتے ہیں۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، یہاں پہ سب سے بہترین اس کی مجھے یہ آپشن لگتی ہے تسبیح۔ یہاں پہ آپ کوئی چیز تسبیح وغیرہ کر سکتے ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ کرتے جائیں گے یہ پکچر واضح ہوتی جائے گی، یا پھر 33 مرتبہ یہاں پہ مکمل ہو جائے گا تو یہاں سے پھر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ یعنی آپ کوئی بھی تسبیح کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کوئی بھی تسبیح کر سکتے ہیں۔ تو نیچے جاتے ہیں، ہمارے پاس یہاں پہ آپشن ہے قرآن و حدیث۔ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہاں پہ قرآن، حدیث، ہوم، اور اسی طرح یہ آگے مور آپشنز یہاں پہ موجود ہیں۔
تو ہم یہاں پہ قرآن مجید پہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اس آپشن کو ہم نے جیسے ہی اوپن کیا تو یہاں پہ القرآن موجود ہے، پھر سیرت النبی ہے۔ اگر آپ قرآن مجید 15 لائنوں والا پڑھتے ہیں یا آپ نے 15 لائنوں والا قرآن مجید سے حفظ کیا تو آپ اس کو پڑھیں گے، اور 15 لائنوں والا یہ قرآن مجید جو ہے یہ PDF میں، اس کو اگر ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا۔ اگر آپ PDF میں پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح 16 لائنوں والا قرآن مجید بھی یہاں پہ موجود ہے، لیکن اس کو آپ ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے اس کو اوپن کیا، یہ دیکھیں یہ موجود ہے یہاں پہ۔ اور ایک بہت ہی زبردست چیز اس میں جو مجھے پسند ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہی میں کلک کرتا ہوں تو یہ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف چلنا شروع ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ ہم اس قرآن مجید کے اوپر ٹچ کریں اور بار بار اس کو اوپر نیچے کریں، تو یہاں پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ تو جیسے یہ اوپر جائے گا تو آپ سکون سے پڑھتے جائیں گے اور یہ اوپر خود بخود چلتا جائے گا۔ اگر آپ اس کی سپیڈ تیز کرنا چاہتے تو یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں تھوڑا سا تیز ہو گیا، پھر کلک کریں گے یہ زیادہ تیز ہو گیا۔ تو جیسے جیسے آپ زیادہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، یہ اس کی بہت ہی زبردست آپشن ہے۔ تو یہ اس کو آپ اس طرح 16 لائنوں والا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے بائی پارا۔ تو یہاں پہ اگر آپ سپارے کے اعتبار سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ سپارہ کوئی بھی سپارہ آپ نکال سکتے ہیں یہاں پہ، یہ دیکھیں۔ تو یہ بھی بہت ہی زبردست، یہاں سے اگر آپ کوئی فیورٹ رکھنا چاہتے ہیں صورت یا کوئی بھی صورت، یہاں پہ اس کو فیورٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ تھا 16 لائنوں والے قرآن مجید۔ ابھی ہم اس جگہ پہ آتے ہیں، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو اس کا تعارف کرا رہا ہوں۔ یہاں پہ بھی 16 لائنوں والا قرآن PDF میں یہ موجود ہے، یہاں اوپر 15 لائنوں والا موجود ہے۔ یہاں فہم القرآن، اگر آپ قرآن مجید کو سمجھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کے ایک ایک لیسن اس کا پڑھ کے آپ قرآن مجید کو بہت ہی زبردست طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے یہاں پہ لیسنز موجود ہیں اور یہاں پہ اس کے آپ کو پڑھائیں گے۔ بہرحال جیسے جیسے آپ اس اپلیکیشن کو یوز کریں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ یہاں پہ سبجیکٹ کے حوالے سے یعنی کوئی چیز آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ آیت یہاں پہ موجود ہے۔ یہاں پہ ورڈ بائی ورڈ، یعنی کہ اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا چاہتے ہیں، ایک ایک لفظ کا ترجمہ، تو یہاں پہ وہ بھی آپشن موجود ہے۔ اگر آپ اردو میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو میں پڑھ سکتے ہیں، اگر اس کا ترجمہ انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں تو انگلش میں اس کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہندی میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پہ آپشن موجود ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں القرآن پہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ القرآن میں کیا کیا چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ تو ہم نے سورہ فاتحہ کو اوپن کیا، جیسے ہی ہم اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس سب سے پہلے سورت ہے، پھر اس کے نیچے ترجمہ ہے۔ تو یہاں پہ بھی وہ آپشن موجود ہے۔ تو ہم یہاں پہ جیسے ہی یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بک مارک ہے، پلے ہے، نوٹ ہے، لاسٹ سین ہے، ڈیٹیل ہے، شیئر ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو ویسے تو یہاں پہ دیکھیں ٹرانسلیشن، یہ تفسیر اور ٹرانسلیشن کا آپشن موجود ہے، یعنی اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ترجمہ یہاں پہ مختلف علماء نے جو کیا ہوا ہے، یہ دیکھیں مولانا جونا گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اور اسی طرح کنز الایمان، اور یہ جن کے تراجم ہیں اس قرآن مجید میں، یہ سارے انہوں نے مولانا مودودی صاحب ان کا ترجمہ لکھا ہے، نگد ہاشمی ان کا ترجمہ ہے، مولانا عبدالسلام بن محمد ان کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ اس آیت میں جس نے بھی ترجمہ کیا ہوا ہے وہ یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ ان کے نام لکھ دیے ہیں، اور ساتھ ان کا ترجمہ جو انہوں نے اپنے الفاظ میں، یعنی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ یہاں پہ لکھ دیا ہے۔ یہاں پہ اردو میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں، انگلش میں پڑھنا چاہتے ہیں، ہندی میں پڑھنا چاہتے ہیں، رومن میں پڑھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ وہ بھی آپشن موجود ہے۔ تو یہاں پہ تفسیر پہ چلتے ہیں۔ تو تفسیر میں آپ کو یہاں پہ بہت ساری تفاسیر مل جاتی ہیں۔
تفسیر تقی عثمانی، تفسیر مودودی، تفسیر عبدالسلام بن محمد، یہاں پہ عفت مقبول، ان کا یہ آڈیو میں ترجمہ ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اونلی آڈیو، ٹھیک ہے، یہاں پہ انگلش آڈیو میں موجود ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی، ان کی تفسیر آڈیو میں موجود ہے۔ نگہت ہاشمی، ان کی تفسیر بھی یہاں پہ آڈیو موجود ہے۔ مفتی سعید آڈیو میں، یہاں پہ یہ بھی آڈیو میں تفسیر موجود ہے۔ آپ ان میں سے کسی کو بار بھی کلک کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تفاسیر کی آپشن بھی یہاں پہ موجود ہے۔ تو ہم بیک جاتے ہیں تو یہاں پہ بہت ہی زبردست یہ آپشن ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں احادیث پہ۔ یہ نیچے یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہے، یہ نیٹ پہ شاید چل رہی ہے، اوپن نہیں ہو رہی ابھی، تو اس کو بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہم حدیث پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ اور یہ باقی ساری یہاں پہ احادیث کی کتب موجود ہیں۔ تو ہم سرچ ان حدیث بکس، اگر آپ حدیث میں سرچ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کوئی بھی لفظ لکھ سکتے ہیں، یا پھر یہ جو چیزیں نیچے آئیں گی آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ یہاں پہ سرچ ان بکس پر کلک کرتے ہیں تو آپ اردو میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ حدیث نمبر یہاں پہ لکھ کر یہ دیکھیں، اگر آپ صحیح بخاری میں یہ دیکھیں، صحیح بخاری میں حدیث نمبر کو نکالنا چاہتے ہیں تو آپ مثال کے طور پر 55 نمبر حدیث نکال لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں حدیث نمبر 55 یہاں پہ صحیح البخاری کی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے جو نمبرنگ کے حوالے سے آپ حدیث کو کیسے تلاش کر سکتے ہیں، تو یہاں پہ نمبرنگ کے حوالے سے میں نے یہاں پہ لکھ دی۔ تو اب میں دوبارہ کلک کرتا ہوں تو میں چاہتا ہوں راوی کے حوالے سے میں کوئی حدیث تلاش کرنا چاہوں۔ میں یہ دیکھیں کسی بھی صحابی کے حوالے سے اگر آپ کوئی حدیث تلاش کرنا چاہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جتنی بھی حدیث یہاں پہ موجود ہیں صحیح بخاری میں، وہ یہاں پہ ساری کی ساری آ چکی ہیں۔ یعنی اگر آپ راوی کے حوالے کہ اگر کسی راوی کی آپ کو حدیث یاد ہے کہ وہ حدیث فلاں راوی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ یہاں راوی کا نام لکھ کر بھی حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں حدیث کا نمبر اگر آپ بخاری میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، بخاری سلیکٹ کر لیں، مسلم، جو بھی آپ تمام کتابوں میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی کتاب سلیکٹ کریں گے، اور پھر اگر حدیث نمبر اس میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر حدیث پہ یہاں پہ لے آئیں گے اور یہاں پہ حدیث نمبر لکھ دیں گے۔ اگر راوی کے ساتھ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو راوی کے ساتھ اس حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر اردو میں کوئی لفظ لکھ کر یہاں پہ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اردو میں کوئی لفظ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جہاد جہاں پہ آیا ہے، یہ نیچے وہاں پہ یہ 144 دفعہ یہاں پہ جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری میں، تو یہاں پہ آپ وہ لفظ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ آگے انگلش میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہیں انگلش میں، عربک میں تلاش کرنا چاہتے ہیں تو عربک میں، یعنی کہ یہاں پہ حدیث میں انہوں نے بہت ساری آپشنز دی ہیں، عربک، انگلش، اردو، حدیث نمبر اور راوی۔ آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھ کر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو آگے اس کا ہوم پیج ہے۔ ہوم پیج میں میں قرآن مجید کو یہاں پہ تلاش کرنا بتانا آپ کو بھول گیا۔ یہاں پہ دیکھیں قرآن مجید کی آیات ڈھونڈنے کے حوالے سے بہت زبردست یہاں پہ آپشن موجود ہے۔ یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں قرآن مجید میں سے، وہ رومن اردو میں، عربک میں، ہندی میں، انگلش میں یا اردو میں۔ تو یہاں پہ آپ لکھتے ہیں کوئی بھی آیت، اگر آپ ویسے تلاش کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ یقین لکھ دیتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ یقین جس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ قرآن مجید میں کوئی بھی لفظ اور تلاش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو صرف لفظ یاد ہے تو آپ یہاں پہ وہ لفظ لکھیں عربک میں، اور یاد رہے اس وقت آپ کا کی بورڈ ہے وہ عربی میں ہونا چاہیے۔ تو آپ یہاں پہ وہ لفظ لکھیں گے تو وہ لفظ جہاں استعمال ہوا ہوگا وہ آ جائے گا۔ یہ دیکھیں یہ قال میں نے لفظ استعمال کیا ہے اور یہاں پہ سرچ کیا ہے تو یہ دیکھیں قال لفظ جہاں پہ استعمال ہوا ہے وہ یہاں پہ آ چکا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، میں نے آپ کو یہ پہلے بتانا بھول گیا تھا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں، اس کو آپ اچھی طرح دیکھ لیں اور اس کو
اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اس میں آپشن موجود ہے۔ اور یہاں پہ ہوم پہ آتے ہیں۔ ہوم پہ یہاں پہ روزانہ کوئی آیت حدیث یہاں پہ ہمیشہ نئی لکھی ہوئی آ جاتی ہے، اور ویسے بھی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ یہ لکھا ہوا سینڈ کر دیتے ہیں۔ اس میں بھی بہت ساری چیزیں حج کے حوالے سے، نماز جنازہ، عمرہ، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مور پہ اگر چلتے ہیں تو مور میں انہوں نے نئی چیزیں جو ہیں ابھی ایڈ کی ہیں۔ حافظ 360 یہ بھی حفظ کے حوالے سے ہے، اور یہ کول 360 یہ میرے خیال سے روزانہ کی بنیاد پہ نا کچھ آیت روزانہ صبح کے وقت آپ کے موبائل پہ خود بخود شو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ نئی چیزیں اس میں شامل ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یہاں پہ موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، ایسے آپ کرتے جائیں گے تو یہ آتے جائیں گے۔ یہ دیکھیں، ایسے ایسے آپ کرتے جائیں گے تو نام بھی آتے جائیں گے۔ یہاں پہ قبلہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قبلہ بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، قبلہ آپ کا کس طرف ہے اور آپ کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، کس طرف آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح والی آپشن میں نے آپ کو پہلے بتا دی ہے۔ بہرحال یہ اس میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بہت ہی زبردست کام ہے۔ اس میں آپ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اگلی چوتھی ایپ کی طرف۔ اگلی چوتھی ایپ ہے ہماری اسلام ون۔ اسلام ون بھی بہت ہی زبردست اپلیکیشن ہے، اور اس میں بھی اسی طرح یہ دیکھیں، اگر ہم اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دینیات، فقہ، ہسٹری، صحابہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ پوٹری، اور یہاں پہ دیکھیں دینیات میں ہم جیسے کلک کرتے ہیں تو یہ کتاب ہے مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کی کتاب ہے یہاں پہ کتاب دینیات، اور یہ دیکھیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ یہاں سے آپ کوئی بھی کھول کے یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اسے۔ اور باقی یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے دیے ہوئے عنوانات یا پھر ٹاپک دیے ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ فقہ میں جاتے ہیں تو فقہ میں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی مولانا سید زاور حسین شاہ کی کتاب ہے، یہاں پہ فقہ کے حوالے سے یہ کتاب موجود ہے، اس میں بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہسٹری میں دیکھیں تو تاریخ اسلام جو ہے مولانا اکبر شاہ نجیب آبادی، ان کی کتاب ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہسٹری کے حوالے سے تاریخ اسلام کی کتاب شامل کی گئی ہے۔ صحابہ میں حیات الصحابہ کتاب ہے مولانا محمد یوسف گاندھلوی ان کی، اور اس کو بھی آپ یہاں پہ صحابہ کے حوالے سے کوئی چیز ڈھونڈنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ پوٹری میں بانگ دراں، بال جبری، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، یہ کتابیں علامہ اقبال کی موجود ہیں، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ مور پہ یہ قبلہ ہے، اور اسی طرح باقی یہاں پہ ہمارے کام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ بھی روزانہ کوئی نہ کوئی نئی چیز یہاں پہ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھی اوپر جو چیزیں دی گئی، یہاں پہ اذکار نیچے دیکھیں تو اذکار موجود ہیں، یہاں پہ حدیثیں ہیں، یہ حدیث موجود ہیں، یہاں سے آپ حدیث سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں حدیث کو۔ یہ دیکھیں اردو ٹرانسلیشن ٹاپک کے حوالے سے انگلش میں، ٹھیک ہے، اور یہ اس کو دے کر آپ آل کتب میں یا کسی ایک خاص کتاب میں آپ سرچ کر سکتے ہیں کسی حدیث کو۔ یہ اذکار حدیث ہوم پیج آ چکا ہے، اور یہاں پہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی اسی طرح جو پہلی ایپس میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ بھی اسی طرح تقریباً موجود ہے، ترجمہ، تفسیر وغیرہ، تو اس کا ترجمہ بھی آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ سیرہ میں سیرت صحابہ کی سیرت کے حوالے بہت سارے صحابہ کے بارے میں یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، اور اسی طرح باقی صحابہ کرام، ان کی سیرت آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ 4 مکتبے ہم نے جو پڑھے ہیں، سب سے پہلے ہم نے پڑھا ایزی قرآن و حدیث، اس کے بعد مکتبۃ الاسلام، اسلام 360 اپلیکیشن، اور اسلام ون۔ یہ 4 اپلیکیشنز ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہیں، تو ان کو استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی۔
ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔